ایک نوجوان تھا، یتیم تھا، اسے کبھی کبھی ایک ٹائم کا کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، مال و دولت نہیں تھا، غریب تھا بیچارہ۔ اسے علم دین حاصل کرنے کا شوق چڑھا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک مدرسے میں نام لکھوا لیا۔ مدرسے کو پڑھنے کے لیے جانے لگا۔ گاؤں والے، محلے والے اسے طعنہ دینے لگے کہ غریب انسان، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں، یتیم ہے، مال و دولت نہیں ہے، تو علم دین حاصل کرے گا؟ تو تو ایسے ہی ہے، تجھے تو ایسا ہی رہنا چاہیے۔ آج کل ہوتا ہے نا کہ محلے میں کوئی پڑھائی اچھی کر لیتا ہے یا پھر کوئی کام اچھا کر لیتا ہے تو لوگ حسد کرنے والے ہو ہی جاتے ہیں، تو کچھ جلنے والے ہوتے ہیں، جلتے ہیں۔ تو جب محلے والے زیادہ طعنہ دینے لگے اسے تو وہ جنگل میں نکل گیا۔ تو جنگل میں اس نے ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں اللہ کی عبادت کرتا، اور صبح کو مدرسے جاتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بادشاہ کی بیٹی جنگل گھومنے نکلی، راستہ بھٹک گئی۔ اس کے جو خادم تھے وہ بھی راستہ بھٹک گئے، لڑکی کہیں اور گئی اور خادم کہیں اور گئے۔ گھنا جنگل، جنگل میں جانور بھی ہوتے ہیں۔ لڑکی بھٹکتے ہوئے وہیں جہاں پہ لڑکا وہ پڑھائی کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، جہاں پہ اس کی جھونپڑی تھی، وہ لڑکی نا وہاں پہ پہنچ گئی۔ رات کا سمے ہو رہا تھا، شام ہو گئی تھی۔ تو لڑکی نے جب دیکھا کہ وہاں پہ ایک جھونپڑی ہے تو وہاں پہ گئی تو اس کو نا وہ نوجوان بیٹھا ہوا دکھا۔ تو وہ لڑکی رو کر کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں اور یہ گھنا جنگل ہے، جانور بھی ہیں، تو آپ مجھے اپنی جھونپڑی پہ ایک رات کے لیے رکھ لیں۔ تو جو نوجوان تھا اس کے اندر اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر بھی اس کے اندر تھا۔ اس نے سوچا کہ بات تو یہ صحیح کرتی ہے، گھنا جنگل ہے، جانور بھی بہت سے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک ہی جھونپڑی ہے، تو دونوں ایک ہی میں رہیں گے تو دروازہ بھی بند کرنا پڑے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لڑکی رو کر کہنے لگی کہ اگر میں باہر رہوں گی تو وہ جانور مجھے کھا جائیں گے، میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اپنی جھونپڑی پہ اس کو جگہ دے دی، اس کو اپنے بستر پہ لٹا دیا اور خود نیچے زمین پہ پڑھائی کرنے لگا۔ کافی رات گزر گئی تو لڑکی نے کہا آپ سو جاؤ، کیا ساری رات آپ پڑھتے رہیں گے؟ تو اس نوجوان نے کہا تم سو جاؤ، ہم ایسے ہی رات بھر پڑھائی کرتے رہیں گے۔ تو لڑکی دیکھ رہی تھی کہ لڑکا پڑھائی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو چراغ چل رہا تھا اس میں بار بار نہ اپنی انگلی کو لے کے جلاتا، تو جب جلنے لگتی تو وہ پیچھے کر لیتا۔ پوری رات ایسے ہی کرتا رہا، انگلی کو چراغ میں جلاتا رہا، اس کے ہاتھ جل گئے اور ہاتھ میں چھالے بن گئے۔ جب صبح ہوئی تو اس نوجوان نے کہا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ اتنی دیر میں اس لڑکی کا باپ جو کہ بادشاہ تھا وہ بھی یہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور کھادے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، بادشاہ کے وزیر بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، لڑکی کو دیکھتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں۔ کہتی بیٹی رات تم نے کیسے گزاری، کہاں تھی، پوچھنے لگے۔ اب باپ تو ہوتا ہے باپ، تو اس کو فکر لگی رہی کہ اس کی لڑکی ایک دن غائب تھی، پوری رات نہیں آئی، گھر نہیں آئی، عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا کہ بتا بیٹی کیا ہوا؟ تو اس لڑکی نے کہا یہ نوجوان لڑکا ہے، اس نے مجھے ساری رات حفاظت سے رکھا۔ یہ تو بات صحیح ہے، ہم مان لیں گے، لیکن شہر والوں کو کیا بتائیں گے کہ بادشاہ کی بیٹی ساری رات ایک نوجوان کے ساتھ اکیلی جھونپڑی میں رہی؟ طرح طرح کی باتیں ہوں کہ مجھے برداشت نہیں ہوگی بیٹی، میں تو مر جاؤں گا۔ اس نے کہا میں اس لڑکے کو قتل کروا دوں گا۔ بادشاہ نے کہا میں اس نوجوان کو قتل کروا دوں گا، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، نہ یہ لڑکا رہے گا اور نہ ہی لوگ تانے کشی کریں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس لڑکے نے بھی کبھی اپنی زبان کھول دی کہ بادشاہ کی بیٹی میری ہی جھونپڑی میں پوری رات میرے ساتھ رہیں، اگر ایسی زبان اس نے کھول دی تو ہم تو کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے، ہم تو خود مر جائیں گے۔ تو بادشاہ نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کو قید کر لو اور دربار میں پیش کیا جائے۔ لڑکی لاکھوں منتیں کرتی رہی کہ یہ ہمارا محسن ہے، یہ ہمارا رہبر ہے، اس نے ہمیں جگہ دی، اس کو معاف کر دو، لیکن بادشاہ نے ایک بات نہ سنی۔ جب قتل کرنے کے لیے جلاد
جا رہے تو لڑکی نے کہا ابا ایک بات میری سن لے، میں پردے کے اندر رہوں گی اور اس نوجوان سے ایک بات پوچھوں گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک پردہ لگایا گیا، پردے کے پیچھے لڑکی اور دوسرے پردے کے پیچھے نوجوان۔ تو لڑکی نے پوچھا اچھا یہ بات بتاؤ کہ جب میں تمہاری کٹیا میں تھی اور تم نیچے بیٹھ کے جب پڑھائی کر رہے تھے تو تم اپنی انگلی بار بار کیوں جلاتے تھے؟ تم اپنی انگلی بار بار چراغ میں کیوں جلاتے تھے؟ تم نے اپنے ہاتھ میں کیوں چھالے پڑوا لیے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ چراغ سے اس وجہ سے جلایا تاکہ ایک طرف تو میرا نفس بھڑک رہا تھا، شیطان مجھے بھڑکا رہا تھا کہ جہاں مرد اور عورت دونوں اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ بھڑکاتا ہے۔ تو مجھے شیطان بھڑکا رہا تھا کہ بدکیلی کر دے۔ تو جب مجھے شیطان بھڑکاتا تھا کہ بدفعلی کر دے تو میں اپنا ہاتھ چراغ میں جلا دیتا تھا، چراغ میں لگا دیتا تو میری انگلی جل جاتی تھی، تو میں پھر سے پڑھائی کرنے بیٹھ جاتا، اور پھر سے مجھے شیطان بھڑکاتا تو میں پھر سے اپنی انگلی چراغ میں ڈال دیتا۔ اسی طریقے سے صبح ہو گئی۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ اس کو رہا کر دو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اس کو ہم قتل کرنے جا رہے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ تو پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسی کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کی جائے۔ بادشاہ نے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کی اور حکم دیا کہ میرے بعد میری سلطنت یہ لڑکا سنبھالے گا، میرے بعد یہی بادشاہ بنے گا۔ اس کو اپنا داماد بنا لیا، اور پھر وہ لڑکا اپنے محلے واپس گیا جہاں پہ اس پر لوگ تنا کشی کرتے تھے، غریب ہے، یتیم ہے، جیب میں تیرے پیسہ نہیں ہے، علم دین حاصل کر کے کیا کرے گا؟ تو وہ جا کر کہتا ہے کہ علم دین حاصل کر کے مجھے یہ مقام ملا ہے کیونکہ میں جانتا تھا علم دین جو حاصل کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بہت بلندوں والا فرماتا ہے۔ تو آج علم دین سیکھنے کی جو مجھے برکت ملی ہے کہ بادشاہ نے اپنے بعد مجھے بادشاہ بنا دیا اور اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرا دیا، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بلند مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور علم دین کی برکت سے ملا۔ تو آج مسلمان اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہ رہے، سوچتے ہیں کہ کیا کریں گے، ارے سدھر جاؤ مسلمانوں، ضروری تو نہیں کہ تمہارا بیٹا مسجد میں ہی امامت کرے، دین کی خدمت کرنا ہے، اس نیت سے نہیں کہ ہمارا بیٹا دین حاصل کر کے دنیا حاصل کرے گا، مال و دولت کمائے گا۔ مال و دولت کمانے کے لیے بہت سے راستے ہیں، اس نیت سے پڑھاؤ کہ ہمارا بچہ جب دین حاصل کرے گا تو ہماری شفاعت کرا دے گا۔ وہ بچے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے کیونکہ ماں باپ نے ان کو علم دین نہیں سکھایا۔ آج تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ جن کے ماں باپ نے ان کو علم دین سکھایا تو وہ کبھی اپنے ماں باپ کے غدار نہیں بنے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے وفادار رہے۔ آج کل کی جو قوم ہے، جو نسل ہے، وہ غدار یوں نکلتی ہے، اپنے ماں باپ کو یوں ستاتی ہے کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو علم دین سکھایا ہی نہیں، مصطفیٰ کا طریقہ بتایا ہی نہیں۔ اگر مصطفیٰ کا طریقہ بتاتے تو آج ان کی اولاد ان کے ماں باپ کے ساتھ غداری نہیں کرتی، تو آج ان کی اولاد ان کو اولڈ ہاؤس چھوڑنے نہیں جاتی، تو آج ان کی اولاد ان کے ساتھ آرام سے رہتی، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں ہونے دیتی۔ یہ وجہ کیا ہے کہ تم نے اپنی اولاد کو علم دین سے بہت دور کر دیا ہے، اور تم نے اپنے بچوں کو جب علم دین سے دور کیا ہے اس کا نتیجہ تم بھگت رہے ہو کہ تمہارے بچے تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں۔ تو ابھی بھی سدھر جاؤ اور اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔